بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل جلالہ کے باوفا بندے، اس باعث کا نام ہے اللہ جل جلالہ کے باوفا بندے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اسلام سے بھاگ جائے، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر بغاوت کر کے بے وفا ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ مخلوق اور انسان اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں. اگر سارا عالم مسلمان ہو کر ولی اللہ ہو جائے اور دنیا میں ایک کافر بھی نہ رہے اور دنیا بھر کے بادشاہ بھی مسلمان ہو کر سجدے میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک اعشاریہ بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارا عالم کفر سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں 1% کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان صمد ہے. شان صمدیت کی تعریف ابو ہریرہ نے فرمائی ہے، یعنی صمد کسے کہتے ہیں؟ المستغنی کل احد، جو سارے عالم سے بے نیاز ہے، اور المحتاج الیہ کل احد، اور سارا عالم اس کا محتاج ہے. صمد کے معنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارا عالم اس کا محتاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر اسلام چھوڑ کر کوئی کافر اور مرتد ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، سوف داخل کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں دیر نہیں لگے گی، بہت جلد ہم اپنے عاشقوں کی پیدا کریں گے جو ان بے وفاؤں کا بہترین بدل ہوگا. جو تمہیں انسان بنا سکتا ہے وہ کیا تمہیں اللہ والا نہیں بنا سکتا؟ انسان بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان بنا کر اللہ والا بنانا؟ وہ ماں کے حیض اور باپ کی منی سے کیسی پیاری شکل بنا دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں کسی سائنسداں کا کوئی اوزار اور مشین داخل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں ہم تمہیں شکل دیتے ہیں، باپ کی منی اور ماں کے حیض پر ہم تمہاری تصویر کھینچتے ہیں. تمہارا چہرہ اور چہرے پر 2 آنکھیں 2 کان اور ناک ہم فٹ کرتے ہیں، اور جسم کے اندر جگر دل اور پھیپھڑے ہم بناتے ہیں. تمہارا ذرہ ذرہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اس کام میں پوری کائنات دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ امریکہ نہ جرمن نہ جاپان، کہ ہمارے سائنسی آلات سے انسان پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ ہم نے پانی پر تمہاری تصویر بنائی ہے. ہمارے سوا کون ہے جو پانی پر تصویر بنا سکے؟ منی اور حیض کے پانی پر صرف ہم تصویر کھینچتے ہیں. آپ نے دیکھا کب سے انسان پیدا ہو جائے؟ کوئی دیکھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بناتے بناتے تھک گئے ہوں اور کوئی 2 انسان بالکل ہم شکل؟ ایسا آج تک نہیں ہو. کچھ نہ اگر بہت ملتی جلتی بھی شکل ہوگی، 90% بھی ملتے ہوں گے جڑوا بھائی، تو بھی کچھ نہ کچھ فرق نہیں. کب سے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں اور اب تک کرتے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. کہاں تک آدمی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. نطفے کو کیسی پیاری شکل اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. 9 مہینے کے بعد باپ کی منی کا قطرہ اور ماں کا حیض کیسا حسین شکل میں نمودار ہوتا ہے. لہذا جب ہم انسان بنا سکتے ہیں تو انسان کو ایمان بھی دے سکتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ کچھ مشکل نہیں. لہذا جو دین سے بے وفا ہو کر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دوبارہ یہودی اور عیسائی ہو گئے تو کوئی فکر مت کرو. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ہم ان قریب عاشقوں کی ایک قوم پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے. عاشق فرمایا، عاشق کیونکہ بے وفا نہیں ہوتے کبھی. عاشق کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ معشوق کے اس اشارے پر مر جاتا ہے لیکن اپنے محبوب معشوق کی نافرمانی نہیں کرتا. چنانچہ ہم ایسی قوم پیدا کریں گے اور قوم نازل فرمایا
اقوام نازل نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا ساری کائنات میں جتنے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ سب ایک ہیں، بنگالی ہو، بہاری ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، اگر مسلمان ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں اور ایک قوم ہے۔ اسی لیے تو قوم فرمایا، ورنہ فرماتے اقوام، فسوف یأتی اللہ باقوام، ہم قومیں پیدا کریں گے، لیکن کہہ رہے قوم پیدا کریں گے، سب مسلمان بھائی بھائی، لہٰذا یہ جھگڑا ختم، یہ بہاری، یہ بنگالی، یہ یو پی کا، یہ کالا، یہ پیلا، سب جھگڑے ختم، جس سے معلوم ہوا کہ ساری کائنات میں جتنے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں، چاہے وہ ملاوی کا ہو یا امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سارے عالم کے اللہ کے عاشق اور اللہ سے محبت کرنے والے سب ایک قوم ہیں۔ اگر اللہ کے عاشقوں میں بہت قومیں ہوتی اور کالے گوروں کا فرق ہوتا تو اللہ لفظ قوم نازل نہ فرماتا، اقوام نازل کرتا کہ ہم اپنے عاشقوں کی اقوام نازل کریں گے، لیکن قوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے سب بھائی بھائی ہیں، اللہ کی نشانی۔ البتہ محبت کی تعبیر کے لیے ان کی زبانوں میں اور رنگ میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبانیں بنائی ہیں، یو پی کی الگ، بہار کی الگ، امریکہ کی الگ، عرب کی الگ، اس کو فرما رہے ہیں۔ ان کے محبت کی تعبیر کے لیے ان کی زبانوں میں اور رنگ میں اختلاف، یعنی الگ الگ ہے۔ یہ دلیل اختلاف قومیت کی نہیں ہے، یہ اختلاف تعبیرات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں ہمارا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بنگلہ میں ہمارا نام لیں، امریکہ والے اپنی زبان میں ہمارا نام لیں، ہندوستان والے ہماری زبان میں اپنا نام لیں، اپنی زبان میں، اور مختلف رنگ کے لوگ ہمیں یاد کریں، یہ ہمارا انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ اور کلر اور تمہاری زبانیں جو الگ الگ ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ لہذا کسی کو وطن کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کسی کو زبان کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کسی کو رنگ کی وجہ سے حقیر سمجھنا، یہ کفر ہے، کفر کہ فلاں آدمی بہاری ہے یا بنگالی ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ گجرات کا ہے۔ وطنیت کی بنیاد پر فرق کرنا، رنگ کی بنیاد پر فرق کرنا، زبان کی بنیاد پر فرق کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم نے الگ الگ رنگ بنائے، الگ الگ وطنوں کے بنائے، الگ الگ زبانیں بنائی، یہ ہماری نشانی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے عاشقوں کی کوئی قوم ہے۔ رنگ اور زبان کے اختلاف سے قوم کا مختلف ہونا لازم نہیں آتا۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے چاہے وہ کسی رنگ اور کسی زبان کا ہو، ایک قوم ہے، ساری دنیا بھر کے عاشق ایک قوم ہے۔ لہذا آپ کو ملاوی مل جائے، افریقی مل جائے، ایشیا کا مل جائے، انڈین مل جائے، گجراتی مل جائے، لیکن وہ اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہو تو اس سے معانقہ کرو، محبت کرو۔ باہر ہے میرے پیارے، ہم تم ایک برادری ہیں، یہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، سارے عالم کے عاشق خدا ایک قوم ہے۔ دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں، یہی ملاوی کے علماء یہاں موجود ہیں، یہ ملاوی میں بیان ہوا افریقہ کا ایک ملک ہے، جنوبی افریقہ کے علماء موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس قوم کی کیا شان ہوگی؟ يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُحِبُّونَهُمْ، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، خاک سمجھتا میں اسرار محبت، میں خود سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں۔ آپ کہیں جاتے ہیں مسجدوں میں آنا، نماز پڑھنا، اللہ والوں کے پاس جانا، یا ایسی مجلسوں میں آنا جہاں اللہ کی بات ہو رہی، تو یہ اس پہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، خاک سمجھتا میں اسرار محبت، میں خود سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں۔ لہذا اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے اپنا بناتے ہیں۔ محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں اپنا عشق اور اپنی محبت رکھتا ہے وہی اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، جس کو اللہ پیار کرتا ہے وہی اللہ کو پیار کرتا ہے۔ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، یہ بڑی قسمت والے ہیں۔ بادشاہوں کو یہ قسمت نصیب نہیں ہے، اگر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو بادشاہ زندگی بھر اپنی بادشاہت میں پریشان۔ تاج شاہی سر پر ہے اور سر میں درد ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے یعنی بھاری تاج سے، تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینے میں نور کا دریا بہ رہا ہے، اور شاہوں کے سروں میں اپوزیشن کے ڈنڈے سے درد سر ہو رہا ہے۔ تاج شاہی سر پر
اور خود سلطنت کی کرسی پر، اور کرسی کے نیچے سے اپوزیشن کے ڈنڈے کی فکر، بی جے پی کو کانگریس کی فکر، کانگریس کو بی جے پی کی فکر، فلاں کو فلاں کی فکر، یہ سب ڈنڈے ورزائیں، اپوزیشن کے ڈنڈے کا فکر، ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، دنیا میں کہیں چین نہیں، بڑے سے بڑا مالدار ڈپریشن ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اب ان کو ڈپریشن اور ٹینشن ہوتا ہے تب ہم فقیروں کے پاس آتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے پاس، اور خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں ارے میرا ڈپریشن کیا ہوا، میرا ٹینشن کیا ہوا، یہاں تو میں سکون پا گیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ دل کے چین کی تدبیر کیا ہے؟ ہم سب کا مقصد ہے کہ دنیا میں جو بھی محنت کر رہا ہے، کوئی دوسرا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کیسا کاروبار کر رہا ہے، سب کا مقصد کیا ہے؟ پرسکون زندگی گزاریں۔ بتائیے آپ لکڑی والے ہیں، آپ ہوزری والے ہیں، آپ فلاں والے ہیں، آپ فلاں والے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سب کا مقصد محور مرکز ایک ہے کہ دنیا میں ہمیں سکون کی زندگی، باعزت زندگی نصیب ہو۔ تو وہ کیسے نصیب ہوگی؟ جس اللہ نے ہمیں ہمارے سینوں میں دل بنایا، دل کے چین کو اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ میری ہی یاد سے تم کو چین ملے گا۔ یہ تمہارے دل کی مشین ماں کے پیٹ میں امریکہ اور روس نے نہیں بنائی، جاپان اور جرمن نے نہیں بنائی ہے، باپ کی منی اور ماں کے حیض پر تمہارے سینے میں دل میں نے فٹ کیا ہے۔ تو اس مشین کا تیل میری یاد ہے، مجھے یاد کرو گے تو چین پاؤ گے، مجھے بھول جاؤ گے تو کروڑوں رین بھی ہوں گے۔ وہاں کی ملاوی کی کرنسی سے رین کہتے ہیں، اگر کسی کو فرما رہے کروڑوں رین بھی ہوں گے، بے چین رہو گے۔ یہ سمجھ لو کہ جہاں پاؤ گے وہیں لات اور بوسے پاؤ گے، کیونکہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اپنی ساری مخلوق کو حکم دے دیتا ہوں کہ یہ میرا نافرمان ہے، کہیں چین نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو چین لینے نہیں دیتی، یہ حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات اتار دے، ہم اتنے بڑے مالک کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے سارے رشتہ دار، اس کے بیوی بچے، اس کے گھوڑے، اس کے گدھے، اس کا ہر جانور اس کا نافرمان ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے مالک کا نافرمان ہے۔ سارے عالم میں ہر طرف سے اس پر مصیبت آئے گی۔ کتنا پیارا شعر ہے، نگاہ اقربا بدلی، اقربا قریب والے لوگ رشتہ دار، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کل سارا جہاں بدلا۔ اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑے ہم آسماں سے۔ اللہ تعالیٰ کے سر سے، اللہ تعالیٰ کے آستاں سے سر اٹھایا تو زمین پر گر گئے۔ اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑے ہم آسماں سے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے سارے جہان کی نظر بدل جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میرا گھوڑا بھی میری نافرمانی کرتا ہے، میرا گدھا بھی میرا بات نہیں مانتا، میرے بیوی بچے بھی فرنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے اور اللہ کے نام سے جب دل کو چین ملتا ہے تو پوری دنیا اسے چین سے نظر آتی ہے، پوری دنیا میں چین بھرا ہوا۔ دل میں چین ہے تو آپ باغ میں چلے جائیے، آپ کو باغ میں چین ملے گا۔ ایک آدمی کا دل اندر سے پریشان ہے، آپ اسے کشمیر کی پہاڑیوں پر لے جائیے، شملہ کے پہاڑیوں پر لے جائیے، کہیں پہ لے جائیے، لیکن ایک عجیب بے چینی، خاموش چپچاپ۔ معلوم ہوا کہ دل کی خوشی اصل خوشی ہے۔ دل خوش ہے تو آپ سہارنپور میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر بھی خوش ہیں، اور دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے غم زدہ ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہاں بھی پریشان رہے گا۔ یہ نظر تابع ہے دل کے، جب دل میں چین ہوگا تو اس کو ہر طرف چین نظر آئے گی، اور جب دل پریشان ہوگا تو ہر طرف اس کو پریشانی نظر آئے گی، کیونکہ بصارت تابع ہے بصیرت کے۔ ایک اور پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں یعنی جنگل ویران، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ دل جب خوش تھا تو ہر شے سے بہار ٹپکتی تھی، اب دل بے چین پریشان تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پریشان۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا دل ویران کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق گلستاں ہیں، خالق بہار ہیں۔ ان کو ناراض کر کے کہاں سے بہار پاؤ گے، کیسے سکون پاؤ گے بھائی؟ جب تم نے سکون والے کو ناراض کر رکھا تو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، جس کے دل کو اللہ پیار سے دیکھ لے اسی وقت وہ دل گلستہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ اپنی نظر کرم ہٹا لے اسی وقت وہ دل جنگل اور بیاباں ہو جاتا ہے۔ یہ ترجمہ میرے شعر کا۔ اب شعر سنیے۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے، اللہ جل جلالہ نے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، باغ بن گیا، گلشن بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا، جنگل ویران۔ دوستو دونوں جہان میں اگر چین اور آرام سے رہنا چاہتا، اب سنیے ذرا،
دونوں جہان میں اگر چین اور آرام سے رہنا چاہتے ہو تو دونوں جہان کے پیدا کرنے والوں کو راضی اور خوش کر لو۔ دنیا میں چین سے رہنے کی اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ امریکہ، روس، جرمن، جاپان اور انٹرنیشنل قوانین ہمارے قلب کے، ہمارے دل کے اطمینان کی ضمانت نہیں لے سکتے، کیونکہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی ہمارے دل کی مشین کے تیل کو جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ہمارے چین اور اطمینان کی بشارت دی ہے کہ مجھے یاد کرتے رہو گے تو چین سے رہو گے، اور مجھ کو بھول کر حرام لذتوں کے پیچھے دوڑنا، چوری اور ڈاکہ اور کالی اور گوری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر الجھانا، کیا کیسی نمکین صورت جا رہی ہے اور یہ گوری کیسی ہے، ان باتوں سے دل بالکل چین نہیں پا سکتا، ایسا بے چین رہے گا جیسی مچھلی بغیر پانی کے۔ اس لیے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، جس نے ان کو کلر دیا ان کو دیکھو، وہ انہیں دیکھنے سے منع کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت کا شعر ہے، جان جائے یا رہے، جان جائے یا رہے، ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوتی ہے اختر دیکھنے سے ہی۔ جان جائے یا رہے، یہ طے کریے جب لوگ ہم بد نظری سے بچ سکتے ہیں، بد نظری کے تقاض، جان جائے یا رہے، ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوتی ہے اختر دیکھنے سے ہی۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ دوستو جن سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، ایسی لذتوں پہ لاد مارو۔ تقویٰ سیکھنا نفلی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کل بڑے بڑے لوگ نفلی حج اور عمرے کرنے کے لیے ہر سال چلے جاتے ہیں، مگر تقویٰ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ بتاؤ نفل حج ضروری ہے یا تقویٰ؟ اور اللہ کا خوف اور اللہ کا دوست بننا فرض ہے۔ حج نفلی، عمرہ نفلی کرنا یہ نفل ہے، لیکن تقویٰ سیکھنا، گناہ سے بچنا اور اللہ کو خوش رکھنا یہ فرض عین ہے۔ لہذا ایک بزرگ فرماتے ہیں، کچھ حضرت کے متعلقین آئے، کہنے لگے ہم حج کو جا رہے ہیں، حج نفل کو، نفلی حج کو، تو انہوں نے جوش میں آگے فرمایا، قوم بحج رفتہ کجائید معشوق ہمیں جانست بیائید۔ اے حاجیوں کہاں جا رہے ہو؟ فرض حج کے لیے، فرض حج کر لیا، ضروری تھا وہ کر لیا، مگر نفل حج کا زمانہ کسی اللہ والے کے پاس لگاؤ۔ ارے ظالموں ادھر آؤ، اللہ تم کو ہم سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا۔ تقویٰ فرض عین ہے۔ ہاں جب فرض عین حاصل ہو جائے، اللہ کے ولی ہو جاؤ اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، پھر اللہ کے گھر جاؤ گے تو کچھ اور مزہ پاؤ گے۔ جب تک گھر والے سے محبت نہ ہو، گھر کا کیا مزہ؟ فلاں آدمی سے میرا تعلق نہیں، ناراضگی ہے، دوستی نہیں ہے اس سے، ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، اب ان کے گھر جا کے بیٹھیں گے، کیا مزہ آئے گا؟ آپ کو کیا لذت آئے گی؟ آپ ان سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ وہ آپ سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ سے تعلق نہیں، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تسبیح پڑھنے کو دل نہیں کرتا، فرض نماز کے بعد بھاگتے ایسے ہیں جیسے قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ 2 رکعت جمعے کی پڑھی تو سب سے پہلے امام نے کہا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بس ان کے فوراً ایک دم تیز رفتاری۔ کیا ساری دنیا حج کو جا رہی؟ دیکھیے پہلے ایک حاجی آتا تھا، وہ ہادی بنتا تھا، پوری بستی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ ہر سال کتنے حج کر رہے ہیں اور ہر مہینے کتنے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، تو خود ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ ایک حاجی ہادی ہوتا تھا، ایک آدمی نے حج کر لیا، ہدایت، حج کیا بھائی، اب تو بس اب تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، داڑھی بھی شریعت کے مطابق رکھ لی، سارے گناہ، بلکہ پہلے ہی حج پہ جانے سے پہلے ہی طرف دیکھیے باقاعدہ دلی ایئرپورٹ کے باہر ہی باقاعدہ اس طرح لگوا کے آ رہے ہیں۔ اور وہاں خود ہمارے نے فرمایا، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے، مصری لوگ داڑھی بہت کم رکھتے ہیں، اب بھی بہت کم ہے، اب تو کچھ ہو گیا۔ حضرت نے دیکھا کچھ مصری لوگ بیٹھے ہیں، حرم جا رہے تھے مسجد نبوی، دیکھا کچھ مصری لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک مصری کے داڑھی تھی۔ آپ نے ویسے ہی پوچھ لیا مزاحن کہ انت مصری ہو، تم مصری ہو اور تمہارے داڑھی کیسے باقی ہے؟ یعنی مصریوں کی تو داڑھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ جو دڑ منڈے تھے وہ ذرا بدتمیز قسم کے تھے، انہوں نے حضرت کی طرف اشارہ کر دیا کہ تو بھی منڈوا لے داڑھی۔ جو غیرت کا جوش آیا، حضرت کی غیرت کا جوش، اس کے سامنے بادشاہ بھی نہیں رہ سکتا، جو شروع کرا بولنا، کہنے لگا مجھے کرسی دے دی۔ اس نے کہا اگر یہ کھڑا رہا تو ٹھکائی میں لگا دے، انہوں نے مجھے کرسی دی، اس کا تشریف رکھا، بات کر۔ پھر میں نے پوچھا آخر میں جا کے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو آئے، یہ جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے گئے نہیں، جانے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں، بالکل نہ جائیں۔ آپ اس حالت میں جائیں گے، اس چہرے کے ساتھ جائیں گے، داڑھی منڈے ہونے کی حالت میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میری رائے بالکل نہ جاؤ، بالکل نہ جاؤ، یہیں بیٹھے رہو۔ فرمایا اللہ نے میرے اندر غیرت کا جو جوش رکھا ہے، فرمایا تھا ایک منیجر کو، بینک کا منیجر تھا، اس نے کچھ گستاخی کر دی تھی، ایک حضرت کے متعلقین میں تھے، حضرت کے دوست اللہ والے، وہ بیچارے سادے سے تھے، تو اس نے کہہ دیا، حضرت اس نے داڑھی رکھ لی، بینک حضرت کے دوست تھے، داڑھی تو تھی، ملاقات ہوئے گی کافی دن بعد، کہنے لگا کہ آپ یہ کیا ایسی حالت بنا رکھی تھی جیسی، الیاذ باللہ، یہ کہہ دیا۔ اب وہ بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ کچھ نہیں بول پائے، انہوں نے حضرت سے کہہ دیا۔ وہ فجر کی نماز حضرت کی مسجد میں پڑھتا تھا، بینک منیجر۔ حضرت فرمایا اچھا، فجر کی نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا او خبیث مردود، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کی توہین کی ہے، اور اگر میرے پاس اسی وقت 2 گواہ موجود ہوں تو میں ابھی اس وقت تجھے اسی مسجد میں اپنے خنجر سے ابھی ذبح کروں گا۔ شیطان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کی توہین کرتا ہے۔ بینک منیجر کو بڑا درد، بہت بینک منیجر بڑا، کہ اگر اسی وقت شرعی گواہ میرے پاس 2 موجود ہوں، یہ تو صرف ایک ہیں، اگر ابھی اسی وقت 2 آدمی آ کر کہہ دیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی توہین کی ہے اور داڑھی والے کو کہا جنگلی، ابھی تجھے یہیں سب کے سامنے ذبح کروں گا، یہ ہوتا ہے غیرت کا۔ اگرچہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے دل میں تکلیف تو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے احکام ٹوٹ رہے، خود ہمارے گھروں میں ٹوٹ رہے، جگہ جگہ اللہ کے قوانین، جب ہماری خود کی زندگی نہیں بنی تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی، ہمیں کیا احساس ہوگا کہ کس طرح اللہ کے قوانین ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح بے پردگی ہو رہی ہے، کوئی بتانے والا نہیں۔ اگر آج سارے سہارنپور کے علماء، ان میں سے آدھے علماء امام کی داڑھی پر بات کریں تو آپ کو آدھے سے زیادہ سہارنپور داڑھی رکھا ہوا ملے گا۔ ہم نے یہاں 3-4 سالوں سے بات کی تو الحمدللہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے داڑھی رکھ لی، تو بات تو کیجیے۔ اب داڑھی کی بات نہیں مجمع چلا جائے گا۔ تو یہ تھا، یہ غیرت کا جوش یہ ہوتا ہے۔ فرمایا حاجیوں کہاں جا رہے ہو، فرض حج کے لیے ضرور جانا، مگر نفل حج کے لیے مت جاؤ، ہمارے پاس آؤ۔ ایک حاجی صاحب نے کہا مولانا صاحب انڈونیشیا کی جو حجن آئی ہیں بڑی کم عمر ہیں، الیاذ باللہ، آج کل یہ ہوتا ہے، وہاں حجروں کو دیکھتے ہیں، ملیشیا کی کیسی، انڈونیشیا کی کیسی، فرانس کی کیسی، جرمن، کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل جگہ ہے، اور وہاں پردے وردے کا زیادہ دھیان بھی نہیں رکھتے۔ ایک حاجی صاحب نے کہا مولانا صاحب انڈونیشیا کی جو حجن آئی ہیں بڑی کم عمر ہیں، ان کا کلر بھی وائٹ ہے، اور سفید برقعے میں تو مولانا کبوتری معلوم ہو رہی ہے، کبوتری، اور سنیے ان کے چہروں پر بڑا نور معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ او بے وقوف، تو کعبے کا نور دیکھنے آیا ہے یا ان لڑکیوں کا نور دیکھنے آیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نظر کی حفاظت کرو، اور تم اللہ کے گھر میں نظر کو خراب کر رہے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کو نظر بازی کی بیماری ہو وہ مطاف کے قریب نہ بیٹھیں، طواف جہاں ہوتا ہے وہاں بالکل نہ بیٹھیں، ذرا دور بیٹھیں تاکہ دھندلا نظر آئے، حسن زیادہ صاف نظر نہ آئے۔ بتاؤ مطاف کے نزدیک بیٹھنا، مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے، بتاؤ مطاف کے نزدیک بیٹھنا کعبے کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ مستحب تو ہے، لیکن حرام سے بچنا فرض ہے، اور خاص طور سے اللہ کے گھر میں۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور کوئی ہمارے مہمان کو کوئی بد نظری کر لے یا کوئی گالی دے دے، کتنا غصہ آتا ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، الیاذ باللہ، جب ہم ان عورتوں کو بد نظری کریں گے، گندی نظروں سے دیکھیں، کتنا مطلب کتنا جوش اللہ تعالیٰ کو آئے گا کہ میرے معزز مہمانوں کو، مکرم مہمانوں کو بد نظری کی جا رہی ہے، غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نظر کی حفاظت کرو، مطاف کے نزدیک ایسے لوگ نہ بیٹھیں۔ اس لیے جس کو نظر کی بیماری ہو، جس کے مزاج میں حسن پرستی ہو، رومانٹک مزاج ہو، وہ مطاف سے ذرا دور بیٹھے تاکہ اللہ نظر آئے، کعبہ نظر آئے، کعبے والا نظر آئے، اور مطاف کی لڑکیاں نظر نہ آئیں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہو اللہ کی یاد میں مست ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی دیوانوں کو بد مست مت سمجھو کہ یہ بھی دیکھتا ہاں اپنے اوپر، المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، میں نظر باز تو یہ بھی نظر باز، اچھا یہ مطاف میں سیدھے بیٹھا تھا کہ لڑکے کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں اللہ کی تجلی متجلی ہے وہ بھلا ان مردہ چراغوں سے مرعوب ہوں۔ ہمارے نے عجیب مثال، بہت ہی شاندار، بہت ہی دل کو لگی۔ فرمایا کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ مردے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مردے سے محبت کر رہا ہے، مردے سے تعلق رکھ رہا ہے، مردے کو اپنے گھر میں رکھا ہے، آپ اس کو کیسا عجیب سمجھیں گے؟ اس کی عقل پہ روئیں گے یا نہیں؟ فرمایا بس یہ مردے ہی تو ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جو آدمی ان کے حسن پہ مر رہا ہے، ان سے تعلق رکھ رہا ہے، بالکل ہو بہو ایسا ہے
مردے سے تعلق رکھ رہا ہے، مردے کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے اور مردے سے محبت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اس میں سے تھوڑی سی بس تھوڑے 2-3 اس میں رکھے تھے، یہ ہے وہ کہ عجیب عجیب واقعات ہیں بھائی، ہم تو اس طرح کی نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ دل میں غیرت پیدا ہو۔ خلاف اسلام رواج خطرہ ایمان، ذرا غور سے سنیے۔ ہم ملا مولوی لوگ بھی ابھی تک رواجوں سے نہیں نکلے۔ ہمارے گھر کا رواج، ہماری برادری کا رواج، ہمارے فلاں کا رواج، منڈے کا رواج، چوتھی کا رواج، خلاف اسلام رواج خطرہ ایمان، ایمان کا خطرہ۔ جو لوگ دین کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں وہ اکثر رواجوں کو ترک کرنے کے باوجود بعض رواجوں کے پابند رہتے ہیں، بلکہ ان رواجوں کو توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے لوگ تو ان کے دیندار بننے ہی پر ناراض ہو رہے ہیں۔ بے دینوں کو تو دین کی ایک ایک بات پر اعتراض ہوتا ہے، تو اگر دنیا کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کو راضی رکھنا ہے تو پھر دیندار کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی جس کو اس راستے میں قدم رکھنا ہو وہ تو دنیا کا خیال کرے نا، اگر دنیا کا خیال کرنا ہے تو اس راستے میں قدم رکھو نا۔ خلاصہ کے طور پہ بات یہ ہے، لوگ تو دین کی ہر بات پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کس بات کو چھوڑیں گے؟ بے دینوں سے بھی بڑھ کر کفار کو دیکھیں، انہوں نے تو اسلام پر ہی اعتراض کیا، اور اب بھی اعتراض ہے، سارے کافروں کو اعتراض ہے، اسلام چھوڑ دیجیے۔ داڑھی اگر اس لیے نہیں رکھتے، کافروں کو اعتراض ہے، اپنوں کو اعتراض ہے، تو غیروں کو تو کافروں کو اسلام پر بھی اعتراض ہے، چھوڑ دیجیے اسلام۔ کون کہتا ہے اسلام کو؟ زبردستی رسی باندھ رکھی آپ کے گلے میں، یہ میرے گلے میں پھندا تھوڑے ڈال رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہم اتنا لحاظ رکھتے ہیں غیروں کا کہ داڑھی رکھنے نہیں دیتے، گھر والے ناراض، بیوی ناراض، پڑوسی ناراض، لوگوں کی نظر میں سوچتے ہیں کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ ہم حقیر ہو جائیں گے، تو اسلامی کو خیر آباد کہہ دیجیے۔ بے دینوں سے بڑھ کر کفار کو دیکھیں، انہیں تو اسلام پر ہی اعتراض ہے، تو آپ اسلام ہی چھوڑ دیں، کیا مجبوری ہے مسلمان رہنے کی؟ اگر واقعتاً اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے رواج ہیں انہیں توڑتے چلے جائیں اور مزے لیں، توڑتے چلے جائیں اور مزے لیں۔ سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندے علایت کر، یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے۔ چوتھی کے رواج کے پرخ سے اڑا دیے، مڈھے کے پرخ سے اڑا دیے، لال خط کے پرخ سے اڑا دیے، پرخ سے اڑاتے جاؤ اور مزے لیتے جاؤ، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے۔ اللہ کا بندہ دنیا کی عقل کو یوں تحدی یعنی چیلنج کرتا ہے، سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندے علایت کر، یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے۔ یعنی ہمیں سمجھاؤ نا، عقل سمجھاتی ہے نا بھائی، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے سچے عاشقوں کی شان یوں بیان فرماتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ اس علماء کی صحیح بات نہ بتانے کی وجہ سے آج اسلام کے حقیقی مزاج بڑے بڑے اہم مسئلے لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی ہے، ہم نے تو ایسا سنا نہیں، اس طرح بھی کیا جاتا ہے، اس طرح کریں گے تو کس طرح گزارا ہوگا۔ لوگوں کی زبانوں بھی آنے لگے، فلاں جگہ بھی یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ بھی ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کے حکم کے سامنے رواج کی پابندیوں کو پاش پاش کر دینے والوں کے واقعات تو بہت ہیں، اس وقت صرف 3 مثالیں بتاتا ہوں، ذرا ان کو یاد کیجیے اور جو رواج کی دعوت دیں ان کو منہ توڑ جواب دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا قصہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، متبنہ لے پالک کو کہتے ہیں، جسے اپنا بیٹا بنا گیا، جسے لے پالک کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان سے نکاح کر لیا جائے، مگر ایک بہت بڑی دینی مصلحت سامنے، بہت بڑی دینی مصلحت، کتنی بڑی دینی مصلحت ہوگی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت سمجھ رہے ہیں، آج کا مولوی نہیں، آج کا مفتی نہیں، جس کو دونوں جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار مصلحت سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی مصلحت کیا ہوگی؟ لیکن اللہ نے آگے آپ دیکھیں گے اس مصلحت کی بھی بالکل رعایت نہیں کی،
فرمایا مصلحتوں کو مصالح کی طرح شریعت کے سامنے پیس دو، جتنا مصالح کو پیسو گے اتنا زیادہ رنگ ہوگا، جتنا زیادہ پیاز کو پیسو گے، لہسن کو پیسو گے، سالن اتنا جاندار اور شاندار بنے گا۔ اللہ کے نبی جس کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ رعایت نہیں کر رہے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب جو آپ کے لیے پالک تھے، آپ نے نکاح کرنا چاہا حضرت زینب سے۔ اب ایک بہت بڑی دینی مسئلہ سامنے آئی کہ اس زمانے کا رواج تھا، اس زمانے کا، کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا کرتے تھے، اسے اپنی حقیقی بہو کی طرح حرام سمجھتے تھے، جیسے سگے بیٹے کی لڑکی ہو اس طرح۔ اس لیے نکاح کرنے سے لوگ بد اعتقاد اور بدظن ہو جائیں گے، یہ کیسا نبی ہے جو اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی مسئلہ تھی، اسلام بالکل نیا نیا تھا، اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا تھا۔ اب یہ مصلحت بہت بڑی تھی، اگر کافروں کے ہاتھ یہ حربہ لگ جاتا کہ کیسا نبی ہے الیاذ باللہ کہ خود اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا اور وہ اسلام سے ہٹ جائیں، یہ ہو سکتا تھا، اور جو ابھی اسلام نہیں لائے وہ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں۔ اس طرح تبلیغ اسلام کا بہت بڑا کام بند ہو جائے گا۔ مگر چونکہ یہ نکاح نہ کرنے سے کفار کے غلط رواج اور غلط عقیدے کی تائید ہوتی تھی۔ اگر آپ نکاح نہ کرتے تو کافر سمجھتے ہاں ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارا مسئلہ صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید مل گئی، آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے قانون کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حلال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کریں گے، مطلب اس سے نکاح نہیں کریں گے، تو کافروں کو مضبوطی ملے گی ان کے عقیدے کو، جبکہ ان لوگوں نے اسے حرام کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی کہ ہمارے اس قانون کی حفاظت کے لیے تمام رواجوں کو، تمام مصلحتوں کو قربان کرنا پڑے گا، اور یہ نکاح ضرور کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو اختیار نہیں، یہ نکاح کرنا ہی لازمی ہے۔ ویسے تو آپ کو اختیار ہے، آپ کسی سے نکاح کریں یا نہ کریں اللہ کے نبی کو، لیکن یہ نکاح کرنا پڑے گا، اس رسم و رواج کو مٹانا پڑے گا، اس کی جڑیں اکھاڑنی پڑیں گی۔ اسلام پھیلے یا نہ پھیلے، اسلام نیا ہو یا پرانا ہو، اسلام کو بڑھانے والے ہم ہیں، اسلام کو رواج دینے والے ہم ہیں، تبلیغ میں اثرات ڈالنے والے ہم ہیں، خانقاہوں میں اثرات ڈالنے والے ہم ہیں۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھگایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، نکاح بھی آسمانوں میں، کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، ہم نکاح بھی آسمانوں میں کر رہے ہیں زینب سے آپ کا، خواہ کوئی اسلام لائے یا نہ لائے، اور خدا نخواستہ اسلام کی طرف آئے ہوئے مسلمان سارے ہی کافر کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں خدا نخواستہ صحابہ بدظن نہ ہو جائیں، کافر لوگ انہیں بہکانے، کتنے خطرات، اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ مسئلہ تھی، باپ ناراض ہو جاتا، چچا ناراض ہو جاتا، تایا کی شادی میں جانا تھا، تائی کی لڑکی کی شادی میں جانا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ ان مصلحتوں کو تو بالکل رگڑ کے رکھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کھلے الفاظ میں قرآن مجید میں حکم فرما دیا، یہ نکاح لازماً کرنا پڑے گا، اور نہ کرنے کی مصلحت سوچنے پر بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، تنبیہ بھی فرما دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرتے نہیں تھے، بس ویسے تنبیہ کے طور پہ، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ یہاں یہ بات بھی خیال میں رہے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ تو حاضر ہیں ہی، دل و دماغ کے ساتھ بھی یہاں حاضر رہیں۔ صرف جائز ہی تو ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بہو سے صرف نکاح جائز ہی تو ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا جیسے کسی بہت اہم فرض کو ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دراصل اسی حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کسی بڑی سے بڑی مصلحت اور رواج کی خاطر اللہ کے کسی قانون کو نہیں توڑا جا سکتا۔ لائیے آپ کسی کی مصلحت، کوئی مولوی بتائے مصلحت نہیں، بالکل مصلحت نہیں، شریعت کے مقابلے میں کوئی حضرت تھانوی کو بڑی، بس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں مصلحت ہے کہاں مصلحت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ذکر بھی آ گیا، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا نکاح ثانی۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے جب اپنے بھانجے کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہا، حضرت کے بھانجے تھے مولانا سعید صاحب، بہت محبت تھی، بہت محبت، اب بہت خیال کی، بہت ڈانٹتے بھی تھے، بہت ان کی اصلاح کی، بہت زیادہ کی، جوانی میں انتقال ہو گئی، اتنی محبت تھی، جب مضمون لکھنے بیٹھتے تھے بیان القرآن وغیرہ تو آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ چلو سعید کی قبر پہ چلو، سعید کی قبر پہ چلو،
لیکن میں اپنے آپ کو دبا کے رکھتا ہوں کہ اگر یہ روگ لگ گیا تو روزانہ جانا شروع ہو جاؤں گا، پھر کیا دین کا کام ہو جائے گا؟ فرمایا جاتا نہیں، اتنی محبت تھی۔ تو ان کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہا تو فرمایا جہالت کی وجہ سے لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے، اسے حرام سمجھنے لگے اپنی بھانجے کی بیوی سے نکاح کرنے کو، بیوہ سے۔ اسی لیے شوہر کے چچا اور ماموں وغیرہ سے عورتیں پردہ نہیں کرتی، انہیں محرم سمجھتی ہیں۔ میں اپنے اس عمل سے اس جاہلانہ رواج کو توڑنا چاہتا ہوں۔ بھانجے کی بیوہ سے نکاح کرنا کوئی فرض واجب تو تھا نا، لیکن معاشرے کی اصلاح کی خاطر اور غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا، تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، رواجوں کو زیادہ توڑنا چاہیے۔ داڑھی والے، شرعی لباس والے ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، کیا ایسی گڑبڑ جگہوں پر مت جایا کریں کہ آپ کی جانے کی وجہ سے ان کی تائید ہو اور آپ بھی گنہگار بنیں۔ ساری دنیا تو تائید میں پیش کر رہی ہے شیخ الحدیث کو اور فلاں مفتی اعظم کو اور فلاں کو وہ بھی تو تھے، اب کیا ان لوگوں کے سروں پہ سر بوجھ نہیں ہوگا؟ آپ حضرات بھی مقتدا میں داخل ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا جن لوگوں کا بزرگوں سے تعلق ہے، آپ حضرات کا تعلق نہیں ہے کیا؟ آپ حضرت بڑے مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، آپ بھی مقتدا ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کا بزرگوں سے تعلق ہے، ایسی جگہ آنا جانا ہے، دین کی باتیں سنتے ہیں، وہ لوگ بھی مقتدا کے حکم میں ہیں، امام کے حکم میں ہیں، ان کا جانا بھی بالکل شرعاً ایسی جگہ ناجائز ہے۔ عوام کا تو جانا ناجائز ہے ہی، لیکن ان لوگوں کے لیے اور اشد حرمت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ڈبل اس حکم کے متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ سخت پابندی کریں۔ مثلا آپ چلے گئے، آپ کو دیکھا کہ بھائی مجھے بتا بھائی وہاں جانا نہیں، بھائی ابھی تو جاتے ہیں فلاں صاحب، اور وہ تو مفتی خلیق صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، اب وہ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی سی بات ہوگی، اور فلاں صاحب بھی گئے تو نہیں بھائی وہ بھی وہاں موجود تھے، وہ تو بھجڑی بھی جاتے ہیں مفتی ارشد صاحب کے پاس، اب وہ وہاں موجود تھے تو لازماً یہ صحیح طریقہ ہوگا، تو ڈبل دائر ہو جائے گی۔ اب تیسرا واقعہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور نکاح بیوہ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیوہ کے نکاح کے بارے میں بعض کرنے کا ارادہ کرنا، اتنے بڑے مجاہد تھے۔ دہلی حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نے حضرت حکیم اختر صاحب سے نقل فرمایا تھا، دہلی کی جب سیلاب آتا تھا، اس میں طغیانی آتی تھی، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے آگرہ تک تیر کے جاتے تھے، جہاد کی مشق کرتے تھے، اور دہلی کی جامع مسجد پر، فتح پوری کی جامع مسجد میں ننگے پیر تپتے ریت پر چلتے تھے کہ بالا کوٹ کے پہاڑوں پر تپتے ریت پر چلنا پڑے گا۔ وہ بالا کوٹ کی سب تیاری ہو رہی تھی، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نے حضرت سے خود فرمایا کہ دہلی سے چلتے تھے، تیرتے ہوئے آگرے پہنچتے تھے جمنا میں، جہاد اللہ پر جان دینے کے لیے۔ حضرت نے بحث فرمایا کہ بھائی بیواؤں کے نکاح ہونے چاہیے، بیواؤں کے نکاح، لوگ بیواؤں کے نکاح کو سمجھتے ہیں نا، اس زمانے میں بیوہ کے نکاح کو معیوب سمجھا جانے لگا۔ اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وعظ کا ارادہ فرمایا، تو خیال آیا کہ پہلے اس پر خود عمل کیا جائے، اس کے بعد وعظ کیا جائے۔ آپ کی ایک پھوپھی بیوہ تھی اور بہت بوڑھی تھی، آپ نے ان سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ رواج اسلام کے خلاف ہے، جس کی اصلاح کے لیے میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اثر اسی کی بات میں ہوتا ہے جو خود بھی عمل کرتا ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کا کہیں نکاح کروا دوں، اس کے بعد بیان کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی، آپ نے ان کا نکاح کرا دیا، اس کے بعد وعظ فرمایا۔ اتنے بڑے مخلص آدمی تھے، جامع مسجد میں، دہلی کی شاہی جامع مسجد میں بیان فرمایا، ختم بیان کیا، باہر نکلے تو ایک آدمی بہت دور سے ہانپتا کانپتا سانس چڑھتا ہوا آیا، سیڑھیوں کو پوچھا حضرت سے مولانا اسماعیل صاحب کا بعض ختم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہنے لگے میں تو بہت دیر سے آیا تھا، رونے لگا، میں تو بہت دور سے آ گیا، تھک، اس وقت سواری کا بھی ایسا نہیں تھک گیا۔ تو ایسے مخلص آدمی اس کو مسجد میں بٹھایا، پورا وعظ 2-3 گھنٹے کا ہو بہو اس کے سامنے نقل کر۔ آج یہاں 2 آدمی بیٹھے ہوں تو ہماری سٹی مٹی گم ہو جاتی، مضامین جو آ رہے تھے وہ بھی بند، یہ تو ہمارا اخلاص ہے۔ اگر 5 آدمی مجمع میں بیٹھو، میرے پہ تقریر نہیں ہوتی، میرا دل نہیں چلتا، مضامین یاد ہے جو تقریر یاد کر کے آئے تھے، 5 آدمی جب دیکھے تقریر بہت شاندار گھر سے یاد کر کے آئے تھے، جیسے ہی بیٹھے کہ 5 آدمی ساری تقریری خبر، سارے مضامین ہی چھن گئے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، معلوم بھی نہیں، عورتیں سن رہی ہیں، سو رہی ہیں، بلا تکان بلا تھکاوٹ کے 3 گھنٹے بول رہے ہیں، سب 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد تک عورتیں پیچھے بیٹھی پر دیکھیں سو رہی، کیا کر رہی، کیا نہیں، وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے نا۔ مضمون ہی خبر ہو جاتا ہے واقعی، تقریر گھر سے یاد کر کے آئے، دیکھا صرف 5 آدمی وہ ساری تقریر اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ سنو بھائی، مضمون دیکھ کے رکھا تھا ایک اور سنیے، بڑے ہیں، دیکھا کتنی کام کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آج کی تعلیم سے خاص طور سے آپ یہ نتیجہ حاصل کریں کہ بڑے سے بڑا رواج، بڑے سے بڑی رسم، بڑے سے بڑی مسئلہ اسلام کے احکام کے آگے کچھ سب کو توڑیے اور خوب مزے سے توڑیے۔ اللہ کے قانون کے سامنے ساری دھجیاں اڑا دیے رسم و رواج کی۔ دوسرے کی اصلاح کا طریقہ، اب ہم چاہتے ہیں جو یہاں آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح بھی کریں۔ اصلاح کیسے کریں؟ جب کسی کو اس کی کسی غلطی پر تنبیہ کریں تو اسے اپنا بھائی سمجھ کر کریں، اور خود کو اس سے افضل نہ سمجھیں بلکہ اس کو افضل سمجھیں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کی اصلاح کرو، تعمیل حکم کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے بادشاہ نے شہزادے کی اصلاح کے لیے کسی کو حکم دیا ہو تو وہ خود شہزادے سے خود کو افضل نہیں سمجھتا، بلکہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں میری خاطر کسی خطا سے بادشاہ کا عتاب مجھ پر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اپنے آپ کو سمجھیں اللہ کا بندہ ہے۔ ایک روشنی مواقع تضییق، یعنی کہاں سختی کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب ہو سکتے ہیں، فلاں مفتی صاحب، حضرت اس کا علماء کو بتا رہے ہیں، ویسے تو آپ حضرات بھی سمجھ لیں۔ فرمایا فواحش منکرات بدعات سے روکنے میں زیادہ سے زیادہ سختی سے کام لیا جائے، یہ ہے اصل اصول شریعت کا۔ فلاں مفتی صاحب تو بہت سخت ہیں، فلاں مفتی صاحب تو بہت سخت۔ فرمایا اسی کو فواحش منکرات معاصی گناہوں سے روکنے میں زیادہ سے زیادہ تضییق سے سختی سے کام لیا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی حرج نہیں چلے گا، کوئی نہیں۔ ان سے امت کو بچانے کے لیے علماء اپنے اختلافات کو چھوڑ دیں تھوڑے بہت، اور خوب جم کر گناہوں سے شدت کے ساتھ روکیں۔ اب حضرت کے ایک دو حالات سن لیجیے، بات ختم، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے۔ حضرت اقدس سفر میں جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے ہیں بالکل الگ تھلگ کمرے میں اکیلے رہتے ہیں، اور دروازہ بھی ہر وقت بند رکھتے ہیں۔ مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی ایک بار آئینہ سامنے رکھ کر داڑھی مبارک میں تیل کنگھی کر کے اسے سنوار رہے تھے، اور بہت توجہ سے آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بے خیالی سے کھلا رہ گیا۔ خادم دروازہ کھلا دیکھ کر سمجھے کہ کسی خدمت کے لیے بلانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اندر آ گئے، اور اس پرکیف حالت میں ان کو اچانک دیکھا۔ حضرت تیل لگا رہے، کنگھی کر رہے داڑھی میں، خوب اچھی طرح دیکھ رہے چیز میں۔ حضرت اقدس نے فوراً ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں فرمایا میں کب کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کس کے لیے؟ حضرت اقدس نے فرمایا شاید کہ پڑ جائے کسی کی نظر۔ خادم نے پوچھا کس کی نظر؟ حضرت اقدس نے فرمایا وہ ایک ہی تو ہے، داڑھی بھی انہیں کے لیے سنوار رہا ہوں۔ شریعت یہ تھوڑے کہتی ہے رول جھرول رو، فرمایا وہ ایک ہی تو ہے۔ حضرت اقدس نے اپنے اس حال کے مطابق یہ اشعار بہت پڑھتے ہیں، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، یعنی برے خیالات کو چلو بھائی نکلو یہاں سے، برے خیالات بھاگو ہمارے دل سے۔ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے ماہ خوبا کے لیے دربار دل۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، بڑھ گیا ربط کچھ ایسا میرا پیمانوں سے، کچھ تعلق ہے نہ اپنوں سے نہ بیگانوں سے، اے خیال دو سے بیگانے ساز ماں، اس بھری دنیا میں تو نے مجھے تنہا کر دیا۔ یعنی میں ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ رہتا ہے میں بالکل لوگوں سے الگ رہتا ہوں، مجھے اللہ کی محبت کے غلبے نے مجھے بالکل بیگانہ کر دیا۔ پھیر لوں رخ پھیر لوں ہر ماں سوا سے پھیر لوں، میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا رہے، جانا نہ رہے۔ بڑی مزیدار واقعہ، ایسے بھی سن لو۔ ایک بار مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتے وقت دانتوں کو برش سے صاف کر رہا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے الفاظ زبان میں حضرت والا کی جب 3 سال کی عمر تھی، 4 سال کی، یہ اشعار رہتے تھے بہت کثرت سے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یعنی ایک رنگ، یک ایک، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، بڑی کثرت سے اشعار پڑھتے ہیں۔ ایک بار میں مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتے وقت دانتوں کو برش سے صاف کر رہا تھا، کوئی مولوی نما یعنی مولوی جیسا دکھتا تھا، شخص آ کر کہنے لگا برش کرنا تو بدعت ہے، مسواک کیا کریں۔ مسواک بھی کرتے تھے لیکن برش سے ذرا دانتوں کی صفائی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں بدعت ہے؟ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں نکالا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے۔
یہ تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، 1350 سال گزرنے کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، لہذا آپ بدعت ہیں، مسجد میں کیوں آ گئے؟ مسجد سے نکل جائیں، برج تو اتنا چھوٹا سا ہے، آپ تقریباً 5.5 فٹ کی بدعت ہیں، اتنی لمبی بدعت مسجد میں کیسا ہے؟ بس پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک دو بات اس طرح کی چلیے بہشتی زیور رہ گیا، بس تھوڑا سا مسائل پھر بات کریں انشاءاللہ مضمون کو۔ وضو کا بیان ہو گیا تھا، پورا معذور کے احکام بہت پیش آتے ہیں لوگوں کو، ذرا ان کو سن لیجیے غور سے، ایک ہی مسئلہ پڑھیں گے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے 2 دفعہ۔ جس کو ایسی نکسیر چھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، ان سے ناک سے خون آ رہا ہے مسلسل، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، انسی بہتی رہتی، نکلتا رہتا ہے ہلکا ہلکا پانی، کوئی ساتھ یعنی کوئی گھڑی بہنا بند نہیں ہوتی، خون مسلسل نکل رہا ہے، یہ بواسی کچھ بھی ہے مطلب، یا پیشاب کی بیماری کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے، مثلا 5 منٹ بھی نہیں ملتے کہ اس میں وضو کر لے جلدی سے اور 4 رکعت فرض پڑھ لے، اتنا بھی نہیں وقت ملتا، مسلسل آ رہا خون، ہلکا ہلکا قطرہ یا پیشاب کے قطرات مسلسل آ رہا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، اس کا حکم یہ ہے۔ اگر مسلسل خون آ رہا، اب مفتی صاحب سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 5 منٹ بھی نہیں مل رہے ہیں آپ کو کہ اس میں خون رک رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، نماز کا وقت بھی ہوگا، تو اس کا حکم یہ خون بہتا رہے، تھوڑا نکلتا رہے، مواد نکلتی رہے، پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہے، آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی اس وقت کی، اور اس وضو سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت کے اندر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کریں، ہر نماز کے وقت، جب تک وہ وقت رہے گا اس نماز کا، مثلا ظہر سے عصر تک وہ وضو رہے گی۔ البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے سوا اگر کوئی اور ایسی بات پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو جاتا رہے گا، پھر سے کرنا پڑے گا۔ مثلا ناک سے نکسیر آ رہی تھی مسلسل، آپ نے وضو کیا ظہر میں، ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کی حالت میں خون آتا رہا، کیونکہ آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ حالت میں نماز پڑھیں، اور حکم یہ بھی ہے کہ عصر، ظہر سے عصر تک اب آپ کی وضو باقی بھی ہے، آپ اس سے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ اگر یہی عذر ہو، اب اس کے علاوہ کہیں چوٹ لگ گئی، دوبارہ خون نکل آیا، تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اسی کی وجہ سے آپ نے وضو کیا تھا، مسلسل یہی عذر تھا اور یہی رہا، تو وہ وضو ظہر سے عصر تک باقی رہے گا، لیکن یہ بھی عذر تھا، اس کے بعد دوسرا کوئی عذر، پیپ نکلنی شروع ہو گئی کسی دوسرے حصے سے یا پیشاب کے قطرات، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خیر خلاصے کے طور پہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے حالت میں آدمی وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا، تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ آپ نے ظہر میں وضو کیا، نماز پڑھی، اب وہ چاہے اثر تک بہتی رہے آپ کی نکسیر، آپ کا وضو ہے اثر پر، لیکن اصل میں دوبارہ ہر نماز میں۔ اچھا جی، جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو دوسرے وقت میں دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کریں اور اس وضو سے فرض نماز، نفل نماز جو چاہیں پڑھیں۔ سمجھ گیا آپ بتا مسئلہ؟ اسے کہتے ہیں مسلسل معذور، جو مسلسل معذور کہتے ہیں، معذور ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے اتنا بھی وقت نہیں ملتا، مثلا اتنی دیر بھی خون نہیں بند ہوتا، یا پیشاب کے قطرات اتنی دیر بھی بند نہیں ہوتے جس میں فرض نماز کم سے کم پڑھ لے، مثلا 5 منٹ بھی اس کو نہیں مل رہے، 1 منٹ میں وضو کر لے، 4 منٹ میں 4 رکعت فرض پڑھ لے، اتنا بھی وقت نہیں مل رہا، صرف 1 منٹ مل رہا ہے، 1 منٹ میں کیا کر لے گا آدمی؟ اب مسلسل خون بہ رہا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب خون رکنے کا انتظار نہ کرے، خون رکے گا نہیں تو تمہاری نماز ہی چلی جائے گی، جب خون رکو نہیں رہا تو اسی حالت میں وضو کرے، مثلا ظہر میں وضو کیا، اسی حالت میں عصر تک اس کا وضو باقی رہے گا، اسی حالت میں چاہے فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، کچھ بھی پڑھے، عصر تک سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اتنا وقت آپ کو مل رہا ہے، مثلا آپ کی نکسیر چھٹی، اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تجربے سے کہ عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے میری نکسیر بند ہو جائے گی، یا میرا خون بند ہو جائے گا، یا پیشاب کے قطرات بند ہو جائیں گے، اور مجھے 5 منٹ ایسے ملیں گے کہ نہ اس میں خون جاری ہوگا نہ پیشاب کے قطرات بالکل رکے ہوئے ہوں، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اول وقت نہ پڑھیں خون کے ساتھ وضو کر کے، اب اتنا انتظار کریں کہ وہ خون رک جائے، 5 منٹ مل گئے آپ کو وضو میں وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر امید ہو کہ رک جائے گا، اگر امید ہے کہ بالکل رکنا ہی نہیں تو پھر وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت سبحان اللہ